میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر خدا کا آخری رسول مانتی ہوں. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہو گئے ہو. ہمارا تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دین اسلام چھوڑا تو دین اسلام کے دائرے سے تو چلا گیا. یہ سن 1926 کا واقعہ ہے. کب؟ سن 1926 کا واقعہ ہے. اللہ تعالی مغفرت فرمائیں اس خاتون کی. اس نے اس کو پاس نہیں آنے دیا، اپنا کیس عدالت میں دائر کر دیا. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے بات سنیے. جب یہ بات ہوئی نا، یہ مقدمہ چلا گیا 7 سال تک. کتنا؟ 7 سال تک. اب یہ واقعہ ہے سن 1926 کا. آپ اندازہ لگائیے 7 سال کتنے ہوا ہے؟ سن 1900. اب دھیان سے سنیے گا بات کو. 7 سال تک. اور علماء کا فیصلہ ہے، آگے حضرت نے بھی وہ بات لکھی ہے کہ وہ خاتون ایک غریب گھرانے کی تھی. ان کے مقابلے کی مالی طاقت اس بیچاری کے اندر نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مسئلہ کیا پیش آیا سنیے. مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب بہاولپور کی بڑی عدالت میں یہ مقدمہ گیا تو اس فائل کے اوپر یہ پیغام لکھا پچھلے جج نے کہ اس بات کی پوری تحقیق کیا جائے، دونوں فریق کے بڑے احباب اور علماء کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اب دونوں فریق سے کیا مراد ہیں؟ چونکہ وہ قائدینی ہو گیا تو وہ اپنے والوں کو لائے گا، اور یہ لڑکی مسلمان تھی تو یہ کن کو لائیں گی؟ مولانا اسیر نے بھی آگے لکھا ہے کہ جس وقت یہ بات چلی، یاد رکھیے گا ابھی تقسیم ہند نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ قائدیان بھی اسی ملک کا حصہ ہے، اور آپ اور ہم بھی ابھی، ہم تو نہیں تھے اس وقت، دادے پردادے ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ اطلاع قادیان پہنچی، مولانا اسیر ادروی بھی لکھتے ہیں کہ قادیان کا تو بیت المال کھل گیا. بڑے بڑے ان کے جو اچھا بول سکتا تھا، جو اچھا جان سکتا تھا، عربی، اردو، فارسی، پیسے کے پیسے لگا دیے کہ ہر صورت میں اس مقدمے کو جیتنا ہے. اچھا اب ادھر یہ لڑکی غریب تھی. اب ان کے لیے کون ان کو قابو کرنا بھی تو کسی عام مولوی کا کام نہیں ہے. حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نہیں کئی ایسے نوجوانوں کا پتہ چلا جو قائدینی ہوئے. فرمایا ان کے پاس جب میں جا کر پوچھا کہ تم قائدینی کیوں ہوئے، کہتا تھا جی مجھے تو ایک آدمی نے میرے اوپر محنت کی، وہ میرا دوست تھا، اس نے محنت کی، میں نے اس کو کہا کہ آؤ میں آپ کو مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، مولوی صاحب اگر لاجواب ہو گئے تو میں مان لوں گا تو سچا ہے. میں لے کے گر گیا ہوں اپنی مسجد کے مولوی صاحب نے، لیکن الٹا مولوی صاحب کیا کہتا ہے، مرزا قادیانی جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لانتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بس اس کے بعد وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکا. میں سمجھ گیا کہ یہ مولوی صاحب ہمارا جھوٹا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس لیے کہ وہ کبھی جانتے ہی نہیں تھے کہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ کیا پڑھا. جب تک جانیں گے نہیں تو علاج خاک کریں گے. اور یاد رکھیے گا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں. آپ کی ہم سب کی منزل ایک ہے، ٹھیک ہے، راہ دوسری بھی ہو سکتی ہے. فرمایا ایک استاد اگر بیٹھا ہوا ہو، کوئی شاگرد اس کا بازو دباتا ہے، کوئی شاگرد اس کو پانی لا کے دیتا ہے، کوئی شاگرد اس کی ٹانگیں دباتا ہے، کوئی شاگرد اس کی کتابیں صاف کرتا ہے، کوئی شاگرد اس کا گھر صاف کرتا ہے. یہ سارے شاگرد ساری خدمتیں اپنے استاد کی کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا شاگرد ہے، وہ بھلے اپنے استاد سے فاصلے پر ہو لیکن وہ اپنے استاد کے دشمن سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. فرمایا کہ آپ خود سمجھ لو کہ یہ استاد کس کو زیادہ گلے لگائے گا. یہ بھی اسی کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کا ہی کام کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ پاس ہیں، وہ دور ہے. کام تو سارے دین کا کر رہے ہیں، ہاں، لیکن موقع اور وقت کے تقاضے کے لحاظ سے جس چیز کا آمنا سامنا ہوتا ہے وہ وہاں وہ کر رہے تھے. اس سمے سنیے گا بات کا. اب ان خاتون کے لیے مسئلہ بنا.
مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی، تنظیم مؤید الاسلام کے نام سے، ٹھیک ہے؟ وہ اس جماعت میں ایک عالم ہوا کرتے تھے مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، آپ پیچھے مت ہٹیے، حوصلہ مت ہاریے، انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے۔ ظاہری حالات میں تو کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی ٹھنے بھنے اور ہم بھی مقابلے میں اترے ہوئے ہیں، لیکن ادھر خزانہ ادھر خزینہ، اور حضرت سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے پیچھے طاقت کون سی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہے، لیکن بات سمجھیے گا جو اس موقع پر اہل دل نے کہی تھی کہ کشتیاں سب کی کنارے پہنچ ہی جاتی ہیں، نہ ہو جن کا نہ خدا ان کا خدا ہوتا ہے۔ حضرت نے خط لکھا مولانا انور شاہ کاشمیری کو کہ حضرت یہاں یہ ماجرا ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ اور علماء فرمایا حضرت اپنی اس بواسیر کی بیماری سے دو چار تھے، میں نے شروع میں بتایا سیروں کے حساب سے خون آ رہا، حضرت نے وہ خط پڑھا اور سارا وہ منظر آنکھوں میں آ گیا۔ اب اور طرف سے بھی علماء بہاولپور کا رخ کر رہے تھے، لیکن بات یہ تھی بڑے بڑے علماء آئے، وہ بھی آئے جن کو مولانا نے بلایا، حسین احمد صاحب مرحوم، مولانا حسین مرحوم نے، اور جو نہیں بھی بلائے خود بھی آئے، بھئی چلیں دیکھیں تو صحیح۔ لیکن بات یہ تھی کہ مولانا اسیر لکھتے ہیں کہ عدالت کی نظریں اور وقت کی نظریں مولانا انور شاہ کاشمیری پہ رکے ہوئی تھی کہ حضرت آتے ہیں یا نہیں آتے۔ حضرت کو وہ خط ملا، حضرت نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا۔ اطباء آڑے آگے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ کی یہ حالت نہیں ہے، دیوبند کہاں، بہاولپور کہاں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات اٹھتے کہ ارشاد فرمایا میاں اگر اس عقیدہ ختم نبوت کی راہ میں انور شاہ کاشمیری کی جان کام آ جاتی ہے تو میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے، میں جاؤں گا، جس حالت میں بھی ہوں جاؤں گا۔ اسی طرح خون بہتا ہوا، جس طریقے سے بھی ہوا کپڑے باندھے، لباس کسا، جیسے بھی ہوا چلے اور دیوبند سے چلے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ساتھ میں اپنے شاگرد بھی لے کر چلے، ساتھ میں اپنے شاگرد بھی لے کر چلے۔ اصل میں تو یہ ان کی پوری ایک ٹیم تھی علماء کی جن کو مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک لقب بڑا مشہور ہے، کیا لقب تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا؟ نہیں شاہ جی نہیں، یہ حال ہے نا بھائی، امیر شریعت۔ کیا تھا؟ امیر شریعت۔ آپ کو پتا ہے یہ لقب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دینے والے مولانا انور شاہ کاشمیری ہیں، اور حضرت انور شاہ کاشمیری ہونے کے باوجود سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فرمایا اچھا پتہ ہے، آپ تو جانے نہ جانے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چلے، دیوبند سے جب چلے آپ خود احساس کر سکتے ہیں کہ کس مشکل کا سامنا تھا ان کو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا تھا انور شاہ کاشمیری کی یاد میں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت پتہ ہوا کیا تھا، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ختم نبوت اور دین اسلام اور احادیث کی محنت کی تھی، ابھی میں نے بتایا دارالعلوم دیوبند کے بعد کہاں تشریف لائے تھے؟ ڈھابیل۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ڈھابیل آئے تو کسی نے پوچھا بھئی حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف کرا دے، تو بڑے عجیب بات فرمایا میاں میں اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا کہ انور شاہ کاشمیری کا تعارف کرا سکوں، جو اللہ نے ان کو مقام بخشا ہے، البتہ میرے دل میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ سنا رہا ہوں کہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کون؟ فرمایا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ پیچھے رہ گئے۔ یہ
میرے نزدیک تو یہی تعارف ہے، میں ان کا جو سمجھا ہوں کہ جس شخص نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی تک لٹا دی۔ آگے سنیے، حضرت دیوبند سے بہاولپور آئے، اب وہ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔ جن علماء نے رد قائدیانیت یا تاریخ قائدیانیت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں یہ مقدمہ آخری مرحلوں پر 7 سال پر مشتمل ہوا۔ جب یہ فائل گئی بہاولپور کی عدالت میں، اس وقت جج جو آ کر کرسی پر بیٹھے ان کا نام تھا محمد اکبر خان۔ ان کے پاس یہ مسئلہ آیا، حضرت نے فریقین کو بلایا۔ اب ادھر دعویٰ بھی ہے، ادھر بھی یہ بھی مسئلہ ہے، ساری صورتحال جج کے پاس تھی کیونکہ مقدمہ کو نئے 7 سال ہو رہے تھے۔ اب ادھر سے قائدیانیوں کی طرف سے، وہ ان کا بہت بڑا جانکار، بڑا وہ کرتا دھرتا تھا، جلال الدین شمس اس کا نام ملتا ہے۔ کیا شمس سے ایک بات انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اور یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے نا حدیث کے، حضرت جو درس دیا کرتے تھے وہ بعد میں کتابی صورتوں میں وہ تقریریں حضرت کی قلم بند ہوئیں۔ املا جسے کہتے ہیں، املا سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بچپن میں پڑھتے ہوں گے، استاد بولتا ہوگا، آپ لکھتے ہوں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، املا ہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے ان اکابر سے جنہوں نے مولانا کا درس سنا ہے نا، ان سے خود سنا ہے کہ ان کتابوں میں مولانا کے درس کی جو چھلک ہے نا وہ صرف 25% تک آ سکی ہے۔ اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے۔ حضرت نے لکھا ہے، یہ بھی بتا دوں، حضرت نے لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو دکھایا نہیں جا سکتا، ہاں صرف بتایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کچھ چیزیں دیدنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں۔ مولانا درس دے رہے تھے اور درس بھی بخاری پر، اور طلبہ نے فرمایا کہ وہ بڑا عجیب و غریب درس تھا، مولانا اپنے حال میں آئے ہوئے تھے اور بخاری کا درس، تو درس جاری کرتے 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 بس حضرت نے تقریر روک دی اور فرمایا بھائی میاں شمس بھائی چلے گئے ہیں، لہٰذا اب آپ لوگ بھی جاؤ، باقی درس آئندہ۔ اور وہ طلبہ سب ادھر دیکھنے لگے، ادھر بھائی شمس کون ہے؟ تو ہو کیا گیا تھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا، تو شمس سورج کو کہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی شمس چلا گیا تو لہٰذا آپ لوگ بھی جاؤ۔ تو حضرت کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا، اور پتہ ہے میں نے ابتدا میں یہ بات تو عرض نہیں کی، ابھی یاد آئی ہے مجھے ابتدا میں یاد بھی نہیں آئی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا ہے نا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا، بس ایک ڈر سے کہ کہیں اس چہرے کو نظر نہ لگ جائے۔ حضرت علماء نے فرمایا ہے کھلی پیشانی، سفید سرخ رنگ اور چہرہ باریش اور آنکھیں موٹی موٹی اور اس پر سفید لباس، اور حضرات فرماتے ہیں جن علماء نے ان سے پڑھا کہ سر پر کبھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور کبھی سفید پگڑی باندھتے تھے، بس ایسا لگتا تھا کہ سنت کے لباس میں ایک فرشتہ بیٹھا ہے۔ حضرت آئے، جلال الدین شمس ان کی طرف سے تھا، اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے ایک بات آئے گی وہ سنیے گا۔ علماء فرماتے ہیں جب حضرت آئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کٹہرے میں بیان دیا۔ اب میں وہ تفصیل چھوڑتا ہوں، چونکہ مولانا اسیر نے بھی لکھا ہے کہ سب کی نگاہیں انور شاہ کاشمیری پہ اٹکی تھی، حتیٰ کہ جج کی بھی نگاہیں، جو اکبر خان صاحب تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت کیا کہتے ہیں، اور پورے ہند سے لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ اب ایک فردی مقدمہ تو نہیں بنا تھا، اب تو ایک ملکی اور ایک قومی بن گیا تھا۔ حضرت آئے کٹہرے میں، علماء فرماتے ہیں کہ
اکبر خان نے مولانا کو دیکھا. حضرت جب کٹہرے میں آئے ہیں, آپ خود سوچئے اس بیماری کے عالم میں, لیکن علماء مورخین مولانا اسیر ادروی نے بھی لکھا ہے کہ جو کٹہرے میں بولے ہیں 5 دن اس مقدمے پر بولے ہیں. اس حضرت کے بیان کی تلخیص کی گئی. تلخیص سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں, تلخیص